خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. ناظرین، چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 122 ہے، جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خداوند نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے بہن ہنا اشفاق نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا پاسٹر مائیکل اشفاق صاحب نے. تھینک یو. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں، میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر مائیکل سے پلیز دعا میں رہنمائی فرمائیں. خداوند یسوع ناصری، ہم شکر گزار ہیں ایک دفعہ پھر ہمیں آپ کی حضوری میں آنے کا موقع ملا، اور نہ صرف آپ کی حضوری میں آنے کا موقع ملا بلکہ کلام مقدس جو زندگی کا دریا ہے، اور مسیح خداوند جس کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے، جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کے کلام کی آج جب تفسیر و تشریح کی جائے تو میرا ایمان ہے کہ اس سے لوگوں کے ایمان کو تقویت ملے گی، اصلاح کاری ہوگی، یگانگت کا کام ہوگا، اور لوگ روح القدس کو اور مسیح یسوع کو گہرے طور پر جان پائیں گے. مسیح کے نام میں آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب 45ویں آیت سے لے کر 57ویں آیت تک. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: پس بہتیرے یہودی جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا اس پر ایمان لائے، مگر ان میں سے بعض نے فریسیوں کے پاس جا کر انہیں یسوع کے کاموں کی خبر دی. پس سردار کاہنوں اور فریسیوں نے صدر عدالت کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ آدمی تو بہت معجزے دکھاتا ہے. اگر ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو سب اس پر ایمان لے آئیں گے، اور رومی آ کر ہماری جگہ اور قوم دونوں پر قبضہ کر لیں گے. اور ان میں سے کائفہ نام ایک شخص نے جو اس سال سردار کاہن تھا ان سے کہا، تم کچھ نہیں جانتے اور نہ سوچتے ہو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ ایک آدمی امت کے واسطے مرے، نہ کہ ساری قوم ہلاک ہو. مگر اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ اس سال سردار کاہن ہو کر نبوت کی کہ یسوع اس قوم کے واسطے مرے گا، اور نہ صرف اس قوم کے واسطے بلکہ اس واسطے بھی خدا کے گندہ فرزندوں کو جمع کر کے ایک کر دے. پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے. پس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں اعلانیہ نہیں پھرا، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرایم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا. اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو پاک کریں. پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں. کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، گزشتہ 2 ایپیسوڈز میں بھی ہم یہی سیکھ رہے تھے اسی پیسج کے تعلق سے، اور آج بھی ہم اسی میں سے سیکھیں گے. اور یقیناً گزشتہ 2 پروگرامز آپ سب کے لیے بڑے بابرکت رہے ہیں. آج بھی ہم اسی پیسج میں سے خدا کے کلام کو سیکھیں گے، جانیں گے، اور یقیناً خدا ان کے خدام کے وسیلے سے آج بھی آپ بڑی برکت پائیں گے. آج ہم گفتگو کا آغاز بہن ہنا سے کریں گے. بہن ہنا، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 53ویں آیت میں لکھا ہے، پس وہ اسی روز سے اسے قتل کرنے کا مشورہ کرنے لگے. پس اس وقت سے یسوع یہودیوں میں اعلانیہ نہیں پھرا، بلکہ وہاں سے جنگل کے نزدیک کے علاقے میں افرایم نام ایک شہر کو چلا گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہیں رہنے لگا. کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ ہاں جی بالکل. یہاں پہ ہم نے 53 اور 54 ورسز کو تلاوت کیا ہے. جب ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ سارا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، جو مذہبی رہنما ہے، سارے ماحول کو، سارے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اب اس منصوبے پر کام کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو اب جب مسیح کو اس بات کا علم ہوا ہے کہ یہ مشورے کر رہے ہیں، تو مسیح نے اپنے آپ کو چھپانا، اپنے آپ کو اس سارے ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے دور کرنا پسند سمجھا، اور افرایم کے علاقے کو چلے گئے، اس لیے
نہیں کہ مسیح ڈر گئے تھے، خوف کا شکار ہو گئے تھے. مسیح کا یہ جو قدم ہے یہ بڑا ہی باحکمت قدم ہے، کیونکہ ابھی مسیح کا وقت نہیں آیا تھا کہ وہ صلیب پر اپنی جان دے اور تمام بنی نوع انسان کی نجات کا مکمل اور کامل بندوبست ہو سکے. مسیح اس بات سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے، اس لیے مسیح نے یہ قدم اٹھایا کہ وہ اپنے آپ کو الگ کر لے تھوڑے عرصہ کے لیے، اور جب وقت آئے تو اپنے آپ کو دوبارہ سے اپیئر کرے، اپنے آپ کو دوبارہ سے ظاہر کرے. میں یہاں پر ایک جو بہت اہم بات ہے جو میں بتانا چاہتی ہوں، بہت دفعے ہمیں بھی اس طرح کے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور حکمت سے بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہم جذبات میں آ کر لے لیتے ہیں، بہت زیادہ ریلیجیس ہونے کی وجہ سے لے لیتے ہیں. لیکن ہمیں ریلیجیس ہونے کے ساتھ ساتھ باحکمت بھی ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں اور اس کی تعلیمات کو دیکھیں تو میں بہت دفعہ حیران اور پریشان ہو جاتی کہ حکمت کا کیا لیول تھا، سمجھ کا کیا لیول تھا. اور لکھا ہے کہ مسیح جیسا مزاج رکھو. وہ حکمت جو مسیح میں تھی، وہ دانش جو مسیح میں تھی، مسیح نے حالات کو سمجھا، واقعات کو سمجھا اور اس کے مطابق قدم اٹھایا. ہمیں بھی حالات کو، وقت کو، کلچر کو سمجھتے ہوئے، خدا کی حکمت کے اندر رہتے ہوئے، خدا کی سپردگی میں اپنے آپ کو رکھتے ہوئے درست فیصلے لینے کی ضرورت ہے. اس کے بنسبت اس کے کہ ہم جذباتی ہو جائیں، ایموشنل ہو جائیں اور اپنی اسے انا کا مسئلہ بنا لیں اور غلط فیصلے اٹھا لیں. مسیح نے ایسا ان آیات میں ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ مسیح نے اپنے آپ کو الگ کیا. بہت دفعہ ہمیں الگ کرنا پڑتا ہے سچویشنز کو درست کرنے کے لیے، یا رائٹ وقت کا، رائٹ ٹائم کا ویٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑتا ہے. سو دس از گڈ تھنگ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، بابرکت باتیں جو خدا ان کی بندی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بات یہاں جس پہ اور سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگرچہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ وہ آئے ہی صلیب اٹھانے کے لیے ہیں، اور شروع سے انہیں پتہ ہے کہ میں نے صلیب کا سفر جو ہے اسے طے کرنا ہے. اپنے شاگردوں سے بارہا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، اور اپنی زندگی میں وہ اس بات کے لیے بڑی اسٹرانگ جو ہے وہ ول رکھے ہوئے ہیں کہ میں نے اس سفر میں جانا ہے تاکہ لوگوں کی نجات کا باعث بنوں. اور خداوند یسوع مسیح کے اس ایک واقعے کو لے کر، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے جو 10ویں باب میں مقدس متی رسول کے معرفت لکھے گئے انجیلی بیان میں بھی بیان کیا کہ اگر کوئی ایک جگہ پہ تمہیں ستائے تو دوسرے شہر کو چلے جائے. تو بہت دفعہ اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں جب ستایا جاتا ہے تو ہمیں کوئی اور کسی ملک میں چلا جانا چاہیے اور اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. یا بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ جب انہیں ایک جگہ پہ ستایا جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، موو ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ مسیح کا ایک تو ذاتی طور پہ یہ قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے، یا انہوں نے جو اپنے شاگردوں کو تعلیم دی کہ ایک جگہ سے تمہیں ستائیں تو دوسرے شہر میں چلے جاؤ، تو یہاں پر کسی بھی جگہ کوئی اشارہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے مشن سے ہی پیچھے ہٹ جاؤ یا اپنی خدمت سے ہی پیچھے ہٹ جاؤ. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہاں وقتی طور پہ جیسے ابھی بہنینا ہماری رہنمائی کرے کہ وقتی طور پہ آپ ایک وائز ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ اگر ایک جگہ پہ آپ کو تنگ کیا گیا ہے، ستایا گیا ہے، تو آپ دوسری جگہ موو ہوں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے مشن کو نہیں بھولنا ہے کہ کس بلاوے کے تحت مجھے بلایا گیا ہے. یا کیونکہ یہ دکھ، تکلیف، پریشانیاں اور یہ مصائب، یہ سفرنگ، یہ سب کچھ مسیحی زندگی کا حصہ ہے. ہمیں بلایا اس لیے گیا ہے تاکہ ہم انہیں برداشت کریں، اٹھائیں اور ان میں رہ کر اپنی نیکی جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر کریں، تاکہ لوگ اس نیکی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسیح کو قبول کر سکیں. اس لیے ہمیں اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لگاتار ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ جو 55ویں آیت ہے یہاں لکھا ہے، اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور بہت لوگ فصح سے پہلے دیہات سے یروشلیم کو گئے تاکہ اپنے آپ کو
پاک کریں. اس کی ذرا وضاحت فرما دیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی ضرور. یہ تقریباً تیسرا میرے خیال میں ذکر ہے عید فصح کا اسی گاسپل میں. اور عید فصح، عید پینتیکاسٹ اور عید قیام، یہ 3 بڑے یہودیوں کے ایونٹس ہوتے تھے، فیسٹیولز ہوتے تھے، جس میں دور و نزدیک سے یہودی یا جو لوگ یہودیت کو اپنا چکے ہوتے تھے وہ آتے تھے اور اس کی خوشیوں میں شامل ہوتے تھے. جو اس کی رسومات ہوتی تھیں، بروں کو ذبح کرنا اور پھر جو گہما گہمی ہے وہ سب سیلیبریٹ کرتے تھے. خدا کی جو برکات ہوتی تھی ان کو سیلیبریٹ کرتے تھے، اس کو کرتے. تو اب یہ تیسرا ذکر آ گیا ہے کہ تیسری پاس اوور جو ہے اس کا ہمیں ذکر مل رہا ہے. اور آبویسلی جو ریچولز ہوتے تھے کہ جب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے تو وہ اپنے آپ کو سیریمونیلی جو رسمی طور پہ وہ پاک کرتے تھے تاکہ وہ بروں کے جب ان کے لیے قربان کیا جائے یا جو اور بھی وہ جو کھانا عید فصح کا کھایا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کے لیے پاکیزگی، طہارت، تو آبویسلی یہ یہودیت کے انگ میں بسی ہوئی تھی. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرمونیلی جو ہے وہ پاک کرنا چاہتے ہیں، پیوریفائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو عید فصح کی رسومات ہیں اس میں وہ شمولیت حاصل کر سکیں. لیکن یہاں پر 3 چیزیں بڑی اہم ہیں عید فصح کو لے کر. نمبر 1 لیمبس، نمبر 2 مسیح کے پس منظر میں کراس، اور چوتھی اہم بات نیو ایکسوڈس. لیمب جو تھے آبویسلی یہ برے ذبح کیے جاتے تھے. خروج کی کتاب میں اس کا حوالہ ہے کہ کس طرح سے یک سالہ ہو، پھر اس میں کوئی فالٹ نہ ہو. اور پھر یوحنا کا جب ہم بیان پڑھتے ہیں، یوحنا استباغی مسیح کو وہ خدا کے برے کے طور پر پیش کرتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جائے گا. تو اس لیے جب پاس اوور کی بات ہوگی تو بروں کی بات ہوگی، اور جب بروں کی بات ہوگی تو مسیح کی بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت رومی جو سسٹم تھا، اگر ہم آگے جب جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں ملے گا کہ ہر سال عید فصح پہ وہ کسی نہ کسی کرمینل کو چھوڑ دیتے تھے اور وہ اس بات کا ایکسپریشن ہوتا تھا کہ جیسے عید فصح کے بروں سے مصری غلامی سے رہائی ہوئی، تو یہ چاہے گنہگار ہے، یہ چاہے ریبیلیس ہے، لیکن اسے آزاد کر دیا گیا اور دوسروں کو صلیب دیا جاتا. پاس اوور کی جب بات ہوگی تو صلیب کا بھی ذکر آئے گا، اور جب صلیب کا ذکر آئے گا تو صلیب کا جو ذکر ہے وہ مسیح کے ساتھ ہی کامل ہوتا ہے. اور مسیح کی جو مصلوبیت ہے، اس کے جو دکھ ہیں اور صلیبی موت، جو تاریخ کی میرے خیال میں سب سے دردناک، کربناک اور ذلیل ہو جانے والی، ضلالت سے بری، شرمندگی سے بری جو موت ہے، یہ وہ ہے. اور مسیح یسوع، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یا جو اعتراضات اٹھانے والے ہیں کہ کیوں ایک شخص جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ خدا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، کیوں؟ وہ یہ سب کچھ خدا کے انتظام کا حصہ تھا. اور مسیح خداوند کے اس عمل سے کلیسیا کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ مسیح جو تمہارا فاؤنڈر ہے، نجات دہندہ ہے، تمہارا خداوند ہے، اگر اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے تو مسیحی ایمان کا بھی راستہ کراس ہے. تیسری اہم چیز اس میں ہے وہ ہے نیو ایکسوڈس. جب ہم ایکسوڈس یعنی خروج کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ لوگ غلامی میں ہیں اور فرعون اور اس کے لوگ ان پر بڑا ظلم ڈال رہے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے جو ویجیز ہیں، جو وہ مزدوری کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، وہ بھی ان کو اس کا کوئی ثمر نہیں ملتا. تو اس میں روحانی اور پھر جسمانی دونوں سسٹم انوالو ہیں. جو پاس اوور ہے یا ایکسوڈس خصوصی طور پہ، اس میں ہم خالی صرف اس کا روحانی پس منظر جو ہے اس پہ نہیں اس کا ایمفسس. اگر ہم خروج میں جائیں تو وہاں پہ ملتا ہے کہ وہ بہت کچھ وہاں سے لے کر نکلے تھے، جو ایک قسم کی ان کی فائنینشنل کمپنسیشن تھی. اس کے عوض جو جو ان کی مزدوری اور محنت اور مشقت کا جو پیسہ کھا رہے تھے، تو وہ ایک قسم کی کمپنسیشن تھی. اگر ہم تھیولوجیکل وے میں دیکھیں تو یہ نیو ایکسوڈس ہونے والا ہے. کس لحاظ سے کہ وہاں پر لوگ مصر میں فرعون کی غلامی میں تھے، اب لوگ گناہ کی غلامی سے، ابلیس کی غلامی سے. انفیکٹ میرے خیال میں جو مصر، اس کا مطلب بھی گناہ ہی ہے، اسے گناہ کا گھر کہا گیا ہے. تو یہ ایک قسم کی ریزیمبلنس ہے، یہ ایک قسم کا تشبیہاتی پیغام ہے کہ اب نیا ایکسوڈس ہونے والا ہے. اب جو ہے مسیح کے وسیلہ سے نیا خروج ہونے والا ہے. اب گناہ سے، ابلیس سے لوگ جو ہے وہ رہائی پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف تھیولوجیکلی گناہ سے
اور شیطان کے سارے قبضوں سے ہمیں چھڑایا گیا ہے، بلکہ خدا نے ہمیں اور بھی چیزوں سے بلیس کیا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی مٹیریل چیز اپنی محنت سے کماتے ہیں تو وہ بلیسنگ ہے، اور کوئی اگر ناجائز طریقے کرپشن اور یہ سب کرتے ہیں تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو خدا کے ساتھ، اس کی برکات کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا پلیز چھوڑ دیں، کیونکہ برکت محنت سے آتی ہے، مشقت سے آتی ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ نیو ایکسوڈس کی یہ ہمارے لیے ایک برکت ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں روحانی برکات بلکہ جسمانی برکات کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یہاں پہ جیسے یہودیوں کی عید فصح تو بڑا اچھا ریفرنس جو پیچھے ہسٹوریکل دیا گیا ہے، جہاں سے اس عید کا آغاز ہوا ہے، ابتدا ہوئی ہے جب بنی اسرائیل جو ہیں یہ مصر کی غلامی میں سے مرد خدا بزرگ موسیٰ کی رہنمائی میں نکلے ہیں، اور یہ اس دن کی یاد میں خداوند نے ان کے لیے اس بات کو مقرر کیا ہے کہ یہ ہر سال اس عید کو منائیں، اس دن کو سیلیبریٹ کریں، تاکہ جو ان کے بچے ہیں وہ ٹرینڈ ہو سکیں، ان کو یہ تربیت مل سکے کہ آباء و اجداد جو ہیں وہ کہاں رہے، کیسے ان کی تربیت ہوئی۔ اور اسی طرح سے اب جو ہمارا نیا فصح ہے، مقدس پولس بیان کرتے ہیں کہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح جو ہے یہ قربان ہوا ہے۔ سو مسیحیوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، جیسے یہودیوں کی ڈیوٹی ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں، تو مسیحی لوگوں کی بھی ڈیوٹی ہے۔ مسیحیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ چرچ جائیں تو بچوں کو گھر چھوڑ جائیں کہ نہیں وہ سو رہے ہیں، وہ آ کے ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ آ کے خرابی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مسیحیوں کے اندر جو رویے ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو چرچ سے دور رکھ کے اور سنڈے اسکول سے دور رکھ کے بہت سارا نقصان اٹھایا ہے۔ سو آئندہ ایسا نہ ہو، اس لیے یہاں پہ ہم سکھا رہے ہیں کہ آپ جب عبادت کرتے ہیں تو اپنے بچوں سمیت کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ آپشن ابلیس نے مرد خدا بزرگ موسیٰ کو بھی دی تھی، بھئی عبادت کرنی ہے تو آپ بڑے بڑے چلے جو، اس نے کہا نہیں، ہم ان بچوں کو بھی یعنی اپنی بیوی بچے جو ہیں ان سب کو، اپنا مال بھی لے کر عبادت کریں، جانور بھی نہیں چھوڑیں گے، جانور بھی نہیں۔ سو ابلیس کا بہت بڑا پلان ہے کہ چلیں آپ تو عبادت کر لیں، مطلب کریں، لیکن ان بچوں کو میرے قبضے میں رہنے دیں۔ سو کبھی بھی اپنے بچوں کو عبادت سے پیچھے نہ رکھیں۔ آپ انہیں نہیں سکھائیں گے تو وہ نہیں سیکھیں گے، انہیں تربیت، اور اگر آپ نہیں سکھائیں گے تو پھر کوئی اور انہیں سکھائے گا جو کہ بائبل نہیں سکھائے گا، انہیں کچھ اور سکھا دے گا جو کہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، آپ کے بچوں کے لیے بھی وہ مشکل کا یا خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جیسے یہودی اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں، مسیحی لوگ بھی اپنے بچوں کو ٹرینڈ کریں، ان کی تربیت کریں، انہیں سکھائیں کہ ہماری روایات کیا ہیں، بائبل مقدس کی تعلیمات کیا ہیں، اور ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اپنے بچوں کو ہر طرح، جیسے آپ تعلیمی جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس پہ کتنا ہی توجہ دیتے ہیں، بچوں کے اسکول جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، فی پیش دیتے ہیں، اور اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ کا آپ انتخاب کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے جانا ہے تو اس کا کریکولم بھی چیک کرتے ہیں، جا کر پتہ کرتے ہیں ٹیچرز کون ہیں اور ٹائمنگز کیا ہیں، کیا، اور بڑی فکر کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن کیسی حیرانی کی بات ہے، کبھی آپ سنڈے اسکول میں ان سوالوں کے ساتھ نہیں گئے کہ آپ کون سا کریکولم یوز کر رہے ہیں، کیا آپ پڑھائیں گے ہمارے بچوں کو، اس کی ایج یہ ہے، اس کی ایج کے اکارڈنگلی اس کی کیسی تربیت آپ کریں گے، کیا وہ درست بھی ہے، کیا وہ ٹھیک چل رہی ہیں، جو ٹیچرز ہیں میل یا فیمیل ہیں کیا وہ درست طریقے سے رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس چیز کے لیے توجہ نہیں دی جو کہ بہت ضروری ہے۔ دنیوی تعلیم سے زیادہ توجہ ہمیں روحانی تعلیم پر دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیوی تعلیم تو یہ چند سال ان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن جو روحانی تعلیم ہے اس کا تو آئندہ بھی یعنی آنے والی زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ سو اس کے لیے زیادہ فکر کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے جو آئندہ زندگی میں بھی ہمارے لیے اکاؤنٹیبل ہے، یا جس کے لیے ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ سو ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے،
آگے بڑھیں گے بہن ہینا سے ایک دفعہ پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہن ہینا، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 56ویں آیت میں لکھا ہے، پس وہ یسوع کو ڈھونڈنے اور ہیکل میں کھڑے ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ عید میں نہیں آئے گا؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے دو اہم نظریات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو یسوع مسیح کے خیر خواہ تھے، اور جو شاید دوسرے ممالک سے آئے تھے جو عید فصح کو منانے کے لیے، تو وہ خداوند یسوع مسیح کی ڈاکٹرن کو اور خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو دیکھنا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھ سکیں، انہیں سن سکیں، اور وہ جو معجزے وہ کر رہے ہیں، جن کی مشہوری ہو رہی ہے، جو فیم ہے اس کا، ہم اسے دیکھ سکیں۔ تو ایک اسپیکٹ یہ ہے، اس نظریے سے ایک اس آیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو یہودی لیڈرز ہیں، یہ ان کی طرف سے مقرر کیے لوگ تھے جو یسوع مسیح کا تعقب کر رہے تھے۔ اینمیز، دشمن جو تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کا تعقب کر رہے تھے، اور جب انہوں نے اتنی بھیڑ میں خداوند یسوع مسیح کو تلاشا اور انہوں نے نہیں پایا، تو پھر انہوں نے آپس میں یہ گفتگو کرنا شروع کی کہ کیا وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیا وہ یہاں پر موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ سو اس آیت سے ایک بات سامنے آتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ جیسے مسیح یسوع کی زندگی کے لیے دو طرح کے پلانز تھے۔ ایک خدا باپ کا پلان تھا جو الہی منصوبہ تھا، اور ایک جو تھا وہ ڈیولش پلان تھا جو دشمن کا منصوبہ تھا کہ نجات کا، مسیح جو ہے وہ نجات تک نہ پہنچ، اس پروگرام کو، اس منصوبے کو پورا نہ کر سکے جو نجات کا ہے۔ اسی طرح سے مسیح کے لوگ ہوتے ہوئے، خداوند کے خادم اور خادمائیں ہوتے ہوئے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، ہماری زندگی میں بھی دو طرح کے منصوبے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک خدا کا منصوبہ اور ایک ڈیولش پلان جو ہوتا ہے۔ سو مسیح ان دونوں منصوبوں سے اچھے طریقے سے واقف تھے، اور خدا کے لوگ ہوتے ہوئے یقیناً ہمیں بھی ان دونوں طرح کے منصوبوں سے واقفیت رکھنا اور ان سے اویئر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور افیسیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ دشمن ابلیس کے منصوبوں کو جانو، پرکھو ان کو، اور جب وہ کہتا ہے کہ روح کے ہتھیار باندھ لو، تو اس لیے ہمیں مسیح کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہماری زندگی میں بھی دو طرفہ منصوبے بن رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا اور ان کو پرکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ایک ایماندار کے لیے بڑا یہ ضروری ہے کہ وہ خداوند کے پلانس، منصوبوں کو بھی جانے، اور اسے پتہ ہو کہ ابلیس بھی اسے ورگلانے کے لیے، اسے گرانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو بڑے ایسے مواقع میسر کیے ابلیس نے کہ وہ صلیب تک نہ پہنچے، اور جو صلیب پر جا کر اس نے چیز کو حاصل کرنا ہے وہ وقت سے پہلے ہی حاصل کر لے۔ جیسے مثال کے طور پہ جب ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کو یہ آپشن دی کہ اپنے تائیں تو اس جگہ سے اپنے آپ کو نیچے گرا دے، تو جو فرشتگان ہیں وہ آئیں گے اور تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، اور اس سے مطلب یہی ثابت کرنا ہے نا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ تو کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ تو واقعی خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہ شارٹ کٹ استعمال نہیں کیا، اس آپشن کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ یہ میرا سفر نہیں ہے، مجھے ابھی صلیب کے راستے سے گزرنا ہے، دکھ اٹھانے، تکالیف میں سے گزرنا ہے۔ ابلیس اسے ایک آپشن دے رہا ہے کہ نہ تکلیفوں میں سے گزرنا پڑے گا، نہ صلیب اٹھانی پڑے گی، نہ دکھ اٹھانے پڑیں گے، نہ مار پٹے گی، نہ کوڑے مارے جائیں گے، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں، اور مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان دونوں منصوبوں کو جانتے ہیں کہ میں کس پلان، کس مقصد کے تحت دنیا میں آیا ہوں، اور اس مقصد، اس پلان کو انہوں نے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا جلالی کام کیا ہے کہ جو ابلیس کے پلانز اور منصوبے ہیں ان کو ہر قدم پر فیل کیا ہے، اسے ناکام بنایا ہے، تاکہ اس سے ہم سیکھ سکیں، جان سکیں کہ خداوند نے یہ سب کچھ، یعنی خداوند یسوع مسیح نے اس لیے کیا تاکہ ہمیں ایک ایگزامپل دے سکیں کہ ابلیس اس طرح سے ہمارے لیے بھی روڑے اٹکا سکتا ہے،
پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے، مشکلات کو جنم دے سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگرچہ یہ راستہ کٹھن ہے جو ابدیت کی طرف جاتا ہے، اگرچہ یہ مشکل راستہ ہے، صلیب کا راستہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے۔ ابلیس جو راستے ہمیں دکھاتا ہے بڑے شارٹ کٹس ہیں اس میں، اور اس میں دکھ بھی نہیں ہے، تکلیف بھی نہیں ہے، اور ہر طرح کی موج ہے انسان کو اور فیسلٹیز ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو مسیح کا سفر ہے یا مسیح کے ساتھ سفر ہے، یہ صلیب کا سفر ہے جو کہ ہمیں کرنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے ان تمام چیزوں پہ غالب آ کر، ان تمام چیزوں کو شکست دے کر وہ خود ان پر غالب آیا ہے، اور اب وہ آسمان پر موجود ہے۔ اور یہ ایک سمجھ لے کہ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح نے اٹریکشن رکھی ہے، اور ہمیں یہ وقت سے پہلے ہی بتا دیا ہے، فور رنر کے طور پہ، پیش رو کے طور پہ وہ آسمان میں داخل ہوا کہ اسی طرح ایماندار بھی مسیح کی طرح آسمان پر جائیں گے اگر مسیح جیسا سفر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو آگے بڑھیں گے اور مائیکل اشفاق صاحب سے جانیں گے۔ مائیکل صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 57ویں آیت میں لکھا، اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے تو اطلاع دے تاکہ اسے پکڑ لیں۔ کیا مطلب ہے صحیح؟ اوبویسلی پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، اور افراہیمی نام ایک علاقہ ہے جہاں پہ وہ وہاں پہ چلے گئے ہیں، اپنے آپ کو ایک طرف کر لیا، اور اس کی بڑی اچھی ایکسپلینیشن بھی کی گئی کہ یہ ایک وائز ڈیسیجن تھا۔ اور اوبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ سیزنز کو ایک ایماندار کے لیے سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یسوع مسیح کو یوحنا کی انجیل کا بڑا ایمفسس ہے کہ یسوع مسیح بار بار کہتے ہیں کہ میرا وقت نہیں آیا، میرا وقت نہیں آیا۔ تو یسوع کو پتہ تھا کہ ابھی میں اس سیزن میں داخل نہیں ہوا ہوں جہاں پہ مجھے کروسیفائی کیا جائے گا، ایون کہ اگرچہ وہ اس کے ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ عید فصح جو تھی وہ نزدیک تھے۔ سو یہ بھی کلون جان دے رہا ہے کہ اگرچہ مسیح نے اپنے آپ کو الگ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب وہ مسیح یسوع ضرور آئے گا، وہ سین پہ ضرور اپیئر ہوگا، کیونکہ اب یہ آخری عید فصح ہے جس میں وہ خود جو ہے وہ خدا کے برے کے طور پر مصلوب ہوگا۔ اوبویسلی جتنی بھی ان کی کاؤنسل ہے اور جو بھی انہوں نے اوبویسلی ڈیسیژن لیا، اور اس میں یہی فیصلہ طے پایا ہے سردار کاہنوں کی طرف سے اور فریسیوں کی ساری جو دانشوروں کی جو جماعت ہے کہ ہم اسے پکڑتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا جو وہ اس مسیح کا مذہبی ٹرائل کرنا چاہتے ہوں گے یقیناً طور پہ، کیونکہ اگر ہم جان کی گاسپل کو آگے جا کر پڑھیں گے تو وہ پہلے مسیح کو مذہبی طور پہ وہ انہوں نے ٹرائل پہ رکھا ہے، اس کو کافی اس کا وہ جو مقدمہ ہے وہ چلتا رہا ہے۔ جب انہیں لگا کہ مذہبی طور پہ ہم اسے کچھ نہیں زر پہنچا پائیں گے تو پھر انہوں نے اس کو پولیٹیکل ضرور رنگ دے دیا ہے۔ سو اس میں پہلی بات تو یہ آرڈرز دے دیے گئے ہیں۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ میں پڑھ رہا تھا کمنٹریز میں، وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے صرف اور صرف یوحنا کی انجیل میں خدا کے احکام اور مسیح کے احکامات کا ذکر ہے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے جو انسانی حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر فریسیوں نے یا سردار کا انہوں نے ایک ڈیسیجن لے لیا تو وہ اب اس سے بیک آف نہیں ہوں گے، اور ساتھ میں ایک آئی تھنک اگر میں امپلائڈ یہ ضرور ہوگا کہ کوئی نہ کوئی انعام بھی رکھا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جو اسے دیکھے اور رپورٹ کرے گا تو اسے، جیسے پہلے بھی کہا گیا کہ اس کے اپنے مفادات بھی، ظاہری بات ہے اگر کوئی فریسیوں کو ان کی مشکل حل کرتا ہے یا سردار کانوں کے حل کرتا ہے تو اسے پریولیجز تو ملیں گے، اسے مفاد تو ملے گا، وہ ایسے میں تھوڑی میں کوئی فری میں کوئی بتائے گا تو اس کو وہ نہیں ہوگا۔ تو اینی ہاؤ انہوں نے جیسے آج کل نیوز میں بھی نکل جاتا ہے، اور یسوع مسیح کو وانٹڈ کرمنل جو ہے وہ گھوشت کر دیا گیا ہے، اسے اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ ہی از دا موسٹ وانٹڈ پرسن ان انٹائر جیروسلم۔ اور کیوں؟ تاکہ وہ اسے اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر مسیح کو ہم پکڑ نہ پائے تو یقیناً عید فصح کا موقع ہے، بہت بڑی بھیڑ ہوگی، اگر مسیح نے ایسے معجزات پھر دکھائے یا کچھ بھی ایسی تعلیم دی جو ان کی شخصیت سے میل جول نہیں کھاتی تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا۔ سو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا جی مسیح کو پکڑ لینا چاہیے، لیکن اگر ہم ڈیوائن کو دیکھیں تو وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ وہ اپنی عقل سے کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ سب کچھ اسکرپچر کے اکارڈنگلی ہو رہا ہے، کلام کے اکارڈنگلی ہو رہا ہے۔ اس لیے میں ضرور یہاں پر آپ سب کو ایمانداروں کو خصوصی طور پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ ہم مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ہماری سفرنگ، ہمارے دکھ، ہمارے مصائب، تو ان کا ایک پرپز ہے، یہ گاڈلی آرڈینڈ اور گاڈلی ڈریون ہے،
اور خداوند یسوع مسیح نے آگے جا کر کہا اگر میرے باپ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار نہ ملتا تو تم کبھی بھی مجھے پکڑ نہیں ہو سکتے. اسی لیے جو ہمارے ارد گرد سرکمسٹانسز ہوتے ہیں خدا انہیں نیویگیٹ کر رہا ہے. اگر اے میرے عزیز تو سوچ رہا ہے خدا تیری دعا کو نہیں سن رہا یا تیرے حالات پہ اس کی نظر نہیں, تو ایسا نہیں ہے. وہ تجھے دیکھ رہا ہے, وہ اتنا تیرے بارے میں فکر مند ہے کہ تیرے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں, جو ان پہ پرنٹس ہیں, جو امپریشنز ہیں, یہ بھی اس نے اس قدر احتیاط سے بنائے ہیں کہ پوری ہسٹری میں, انسانی تاریخ میں اور موجودہ 8 ارب لوگوں میں آپ کے یہ فنگر پرنٹس کسی کے ساتھ نہیں ملتے. اتنی ڈیٹیل وہ ہمارے بارے میں رکھتا ہے, اتنی وہ خاص طور پہ ہمیں دیکھتا ہے. اس لیے یہ اپنی زندگی میں یاد رکھے کہ سیزنز ہوتے ہیں, اور شاید یہ سیزن سفرنگ کا ہے, شاید یہ پرابلمز کا ہے, شاید, اور خداوند آپ کو اس میں اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے. خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب آئیں تاکہ ہم اس کو شخصی طور پر جیسا وہ ہے ویسا جان پائیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں. اور خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے کوئی کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ خداوند یسوع مسیح شاید یہاں سے بھاگ گئے ہیں یا خوفزدہ ہیں. ایسا ہرگز نہیں. خداوند یسوع مسیح کا ایک مشن ہے جو انہوں نے پورا کرنا ہے. ابھی جس چیز کا وقت آ رہا ہے خداوند یسوع مسیح ہر چیز کو ٹائملی مینرز میں ہی کر رہے ہیں. لیکن جن چیزوں کا بھی وقت نہیں آیا ہے, یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے انہیں نہیں کیا ہے. اب وہ یروشلم آئیں گے, ایسا نہیں ہے کہ بھاگے, وہ خود آئیں گے یروشلم میں. انہوں نے کیا لانا ہے, یسوع مسیح خود یروشلم میں چل کر آئیں گے اور ایک بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ آئیں گے, اور لوگ دیکھیں گے کہ بطور بادشاہ وہ وہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں, داخل ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ وہ تمام الوہیت اور بشریت کا مالک ہے, اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح کا ایک وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اب اسے پکڑا بھی جائے. کیونکہ انہوں نے تو خود اس تھوڑی دیر کے بعد تو انہوں نے اپنا ارادہ بھی کینسل کر دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ عید میں بلوا نہ ہو جائے تو عید فصح نکل جائے تو اس کے بعد پکڑیں گے. لیکن مسیح چاہتے ہیں کہ انہیں اس وقت میں ہی گرفتار کیا جائے. سو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے خود ایسا ماحول کریٹ کیا کہ انہیں پکڑا جائے. سو انسانوں کی کوئی اس وقت بھی ایسی طاقت قوت نہیں تھی جو خداوند یسوع مسیح کو پکڑ سکے. خداوند یسوع مسیح اپنی مرضی سے یہاں سے موو ہوئے ہیں کیونکہ ابھی ان کا وقت نہیں کہ انہیں پکڑا جائے. جب پکڑنے کا وقت ہے تو ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیں گے. اور ان میں کوئی ایسی طاقت نہیں کہ وہ اسے گرفتار کر کے لا سکیں, کیونکہ اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ ایک وقت میں فرشتگان کو حکم دے تو وہ ان سب کو ہلاک کر سکتے. لیکن ان کا وقت جس چیز کا ہے وہی کام انہوں نے اپنی زندگی میں سر انجام دیا ہے. سو اس وقت صلیب اٹھانے کا وقت نہیں ہے, پریچنگ کا ہے, منادی کا ہے, تعلیم کا ہے, سکھانے کا ہے اور شاگردیت کا ہے. لوگوں کو ان کی جو غلط فہمیاں ان کو دور کرنے کا ہے, معجزات کا, میریکلز کا وقت ہے. وہ کام خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں. جس دن ان کے گرفتاری کا وقت آ جائے گا, یعنی آسمانی جو نشان ہیں وہ پورے ہو جائیں گے, تب وہ اپنی گرفتاری بھی دے دیں گے اور وہ صلیب بھی اٹھائیں گے, وہ مریں گے, پھر دفن بھی ہوں گے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر وہ ان تمام چیزوں پہ غالب آئیں گے اور ثابت کریں گے کہ وہی اس جہان کا خالق اور مالک ہے اور ساری قوت اور طاقت اسی کے پاس ہے. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے, بہت کچھ سیکھا ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور سے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.